بندہ تھا جو آنکھوں سے نابینا تھا، فرشتہ اس کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا تجھے کیا پسند ہے؟ انہیں کہا انہیں نو کہ چاہیے دو اکھاں، مجھے یہ آنکھوں کی بصارت مل جائے اور مجھے کیا چاہیے؟ اس نے اسے بھی دم کیا، پھونک ماری، یہ فرشتے کی پھونک، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اگر فرشتے کی پھونک میں اتنا اثر ہے تو فرشتوں کے امام کی پھونک میں کتنا اثر ہو سکتا ہے؟ اس نے پھونک ماری، دم کی، آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ کہا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ انہوں نے کہا مجھے گائیں بڑی پسند ہیں، میں نے گاواں بڑی چنگیاں لگی۔ اس نے اسے کبن گائیں دی، دعا مانگی، اللہ نے اس کو کبن گائیں دے دی۔ اب وہ بھی بڑا خوش ہوا، آنکھیں بھی مل گئی، نعمتیں بھی مل گئی، وہ بھی ہنسی خوشی رہنے لگا۔ تیسرے بندے کے پاس گیا، وہ جو گنجا تھا، اس وقت وہ گنج شاید جردن مردن کی وجہ سے عیب تھا، آج کل تو وہ فیشن بن گیا۔ تو کہا تجھے کیا پسند ہے؟ انہوں نے کہا سر تے وال کوئی نہیں، منہ تے وال کوئی، نہ مچھا نے، نہ داڑھی ہے، نہ سر تے وال۔ دعا کرو منو وال لگ گیا، میں بھی سونا ہو جاؤں، ہوں تو خلقت آپ کو لا کے سونے ہونے کی کوشش کر دی۔ تو ان کے نزدیک حسن یہ تھا کہ چہرے پہ داڑھی ہو، سر پہ بال ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے بال چاہیے، فرشتے نے اسے بھی دم کیا، پھونک ماری، بال مل گئے، داڑھی بھی آ گئی، سر پہ بال بھی آ گئے، خوبصورت ہو گیا۔ اسے فرشتے نے کہا تجھے کیا پسند ہے؟ اس کا کیا عرشہ لب گئی ہے، بکریاں لب جان، تو میں تھے اپنا روزگار پہ کر۔ فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اسے بکریاں مل گئی، گپن بکریاں ملی۔ چند عرصے کے بعد بکریوں کے ریوڑ میں ویسے ہی اضافہ بڑا ہوتا ہے، برکت والا مال۔ وہ تینوں بندے جن کو مال ملا تھا، ان کے مال اتنے کثیر ہو گئے کہ وادیاں بھر گئی ان کی، جدھر دیکھو انہی کے ریوڑ چل رہے ہیں۔ اب وہی فرشتہ ان کے لیے بطور امتحان پھرا، اللہ نے اس کو بھیجا، جاؤ ان کا امتحان ہے۔ فرشتے نے آ کے پہلے بندے سے پوچھا، اور جب اس کے سامنے آیا تو وہ کوڑی کے مرض کے شکل میں فرشتہ آیا، جس طرح اس بندے کی اس وقت کیفیت تھی، اور آ کے اسے سلام کیا۔ اس نے بڑی حقارت سے دیکھا کہ کوڑی کا مریض ہے۔ اسے کہا کہ اللہ کے بندے میں مسافر ہوں، اللہ نے تجھے اتنا مال دیا ہے، تو بھی تو ایک وقت تک کوڑی کا مریض تھا، تجھے اللہ نے اتنا مال دیا، برکت ہوئی، اب اتنا مال ہے، کچھ اللہ کے راہ کے لیے، اللہ کے نام پہ مجھے دے دے۔ اس نے کہا جا جا، وہ آیا میرے مال کے اوپر نظر رکھنے والا، یہ مال میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے، میں نے ساری عمر ان کے پیچھے لگا دی ہے، سارا دن جنگلوں میں دھکے کھاتا ہوں ان کے پیچھے، تجھے دے دوں؟ ہاں چلا جا، جھڑک بھی جا، جس طرح ساڑھے کئی کر دے۔ تو وہ فرشتہ تھا، اس نے کہا اچھا اللہ، اگر تو اپنے اس دعوے میں جھکتا ہے، جو اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مال میرا ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ کا دیا وہ مال، کہا میرا مال ہے، میں نے بڑی محنت کی ہوئی ہے، کہا اگر تو اپنے اس دعوے میں سچا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اب فرشتے نے جیسے ہی یہ بددعا دی وہ فوراً اسی کیفیت میں آ گیا، جسم پہ کوئی بیماری، کوئی حالت، وہ مال سارے کا سارا غائب۔ اب پچھتائیں کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی۔ فرشتہ چلا گیا، اسے جاتے ہوئے کہہ گیا کہ میں وہی فرشتہ ہوں جو تیرے پاس اس وقت آیا تھا، آج بھی تیرے اوپر امتحان بن کے آیا ہوں، تو امتحان میں ناکام ہو گیا، اور یہی تیری سزا ہے کہ اب ساری زندگی اسی طرح گزارے گا۔ یہ دنیاوی سزا تھی، آخرت کی سزا الگ ہے۔ دوسرے بندے کے پاس گیا، اسے جا کے کہا کہ تو نابینا تھا، اللہ نے تجھے مال دیا، دولت دی، تیرے اتنے اسباب بن گئے، اب تو بڑا امیر ہے، میں بھی نابینا ہوں، مسافر ہوں، مجھے بھی کوئی ایک آدھ گائے دے دے، میرا بھی گھر کا نظام چل جائے گا۔ جب اس نے اس سے یہ کہا، اس نے کہا چاہ جا، تو کون ہے؟ یہ میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے اس کے اوپر، میں اپنے مال میں سے کسی کو نہیں دوں گا، یہ میرا مال ہے۔ بندہ کی یاد ہے، اے میرا پتر ہے، اے میرا مال ہے، اے میری ماں ہے، میری گاں ہے، تو کون ہونا ہے؟ اس نے بھی یہی کہا یہ میرا مال ہے، میں جانوں تیرا مال جانا، تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ اب وہی فرشتہ تھا، اس نے پھر دعا کی، بد دعا دی اسے کہ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو ٹھیک،
اگر تو جھوٹا ہے تو تیری وہی عادت ہو جائے جو پہلے تھی۔ اب وہی کیفیت بھی، اس کا مال بھی تلف ہو گیا آنکھوں میں، پھر وہ بینائی جاتی رہی، نابینا ہو گیا، اور پھر وہ رونے لگا اور ہائے حسرت کرنے لگا، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، رونے لگا۔ فرشتہ اس کے پاس سے جاتے ہوئے یہ کہہ کر گیا کہ تیرا امتحان تھا اور تو امتحان میں فیل ہو گیا ہے، میں وہی فرشتہ ہوں جو اس وقت تیرے پاس آیا تھا۔ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی، اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ تیسرے بندے کے پاس گیا جسے بکریاں دی گئی تھی، جو گنجا تھا، اب اس کے پاس آیا تو کہنے لگا، سلام کیا، وہی گنج والی کیفیت اس کے اوپر بھی طاری تھی، فرشتہ اسی کیفیت میں آیا، آگے کہنے لگا، اللہ کے نیک بندے، ایک وقت تھا تو گنجا تھا، تیرے سر پہ چہرے پہ بال نہیں تھے، اللہ نے تجھے یہ نعمت بھی عطا فرمائی، اور پھر اللہ نے تجھے یہ بکریوں جیسا ریوڑ عطا کیا، آج تو دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا ہے، میں مسافر ہوں، مسکین ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ مانگتا ہوں جس نے تجھے یہ مال دیا ہے۔ اب وہ بندہ جسے بکریاں دی گئی تھی، اس نے کہا واقعی تیرا جو تیری بات ہے وہ سچ ہے، میں بھی گنجا تھا تیری طرح، میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا، یہ بکریاں مجھے میرے رب نے دی، اور اس میں پھر برکت بھی ہوئی، تو جو چاہے لے جائے، تجھے کوئی رکاوٹ نہیں، یہ ریوڑ ہے تیرے سامنے، جتنا چاہے لے جا، اگر کچھ رکھے گا تب بھی تیری مرضی، سارا لے جائے گا تب بھی تیری مرضی، مال بھی اللہ کا ہے، تو بھی اللہ کے نام پہ مانگنے والا ہے، جا لے جا۔ یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا اس نے کہا تجھے کامیابی مبارک ہو، تیرے دوسرے دوست ناکام ہو گئے، ان کا مال بھی جاتا رہا، ان کی صحت بھی جاتی رہی، اب وہ رو رہے ہیں اور پچھتا رہے ہیں، تجھے مبارک ہو، تجھے کامیاب تو ہو گیا، تیری صحت بھی سلامت رہے گی، تیرا مال بھی سلامت رہے گا۔ حضور علیہ السلام نے بخاری اور مسلم کی یہ حدیث پاک ہے، یہ روایت بیان فرمائی صحابہ کرام نے، اور اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اے حضرت انسان اپنی کیفیت پہ غور کر، تو پہلے دن سے امیر ترین ہے، اپنے ماضی کی کتاب کو پڑھ، تیرے آباء و اجداد کہاں تھے اور آج تم کہاں ہے؟ کتنے ایسے بندے ہیں جو آج ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، مال و دولت کے نشے نے ان کو مخمور کر دیا، اور وہ اپنے عمارت کے اوپر اکڑتے پھرتے ہیں، اور اگر دو پشتے پیچھے جائیں تو انہی کے باپ دادا مانگ کے کھایا کرتے تھے۔ یہ حقیقت ہے، اگر آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں، یہ بزرگ زیادہ بہتر جانتے ہیں جو 60-70 سال کے ہیں، کیا کیفیت تھی آج کل آ کے، جو کہ آٹے کی روٹیاں پکتی تھی، اتنی گندم کسی کے پاس ہوتی تھی؟ جہدے گھر 2 دانت ہوندے بڑا امیر سمجھا جاتا، تے کسی نے ایک دانت تے ایک ٹکی رکھی ہے، آل بھی بندے نے، دودھ بھی پیندے نے۔ آج کیفیت بندہ چوڑا ہو کے بیٹھے، میں بڑا چودھری ہے، جدی پشتی، تو یہ آزمائش ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو عزت دی ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، نعمتیں دی ہیں، تو ان کے اوپر سانپ بن کے نہ بیٹھنا، اس کے دیے ہونے سے اس کے نام پہ بھی خرچ کرتے رہنا۔ اگر اس کے نام پہ خرچ نہ کیا تو یہ قرآن کہتا ہے تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارا مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آنکھ بند ہو تو وہی اولاد آپ کے لیے جہنم کا سبب بن جائے، وہی مال آپ کے لیے جہنم کا سبب بن جائے، اور اگر اسی اولاد کو اللہ رسول کا طریقہ سکھایا، اس کو نیک تربیت دی، نیکی کے کاموں کی طرف لگایا، قبر میں جائیں گے تو وہی اولاد جب نیکی کرے گی تو فائدہ تجھے بھی پہنچے گا۔ اگر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ویلفیئر کے کاموں میں خرچ کیا، غریبوں مسکینوں کے اوپر خرچ کیا، تو ایسا ہوگا کہ جب قیامت وہ قبر میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہی مال آپ کے لیے قبر کی روشنی کا سبب بن جائے گا۔ پھر وہاں قبر میں جا کے انسان سوچے گا، ہائے کاش جو مال پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں وہ بھی میں نے راہ خدا پہ خرچ کیا ہوتا، جس اولاد کو میں دنیا داری سکھا کے آیا ہوں اس اولاد کو میں نے قرآن اور حدیث سکھایا ہوتا، نبی کا فرمان، خدا کا فرمان سکھایا ہوتا، لیکن وہاں پہ جا کے پچھتانے کا کوئی فائدہ
نہیں ہوگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے، اس کی روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو وہ اعمال کا سارا سلسلہ کٹ جاتا ہے۔ اب انسان نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، نہ کسی اور نیکی کی طرف جا سکتا ہے۔ اب جو اس نے کما لیا تھا وہ ساتھ لے کر قبر میں جا رہا ہے، یا تو پھر اگر نیکیاں لے کے جائے گا زیادہ تو قبر جنت کا باغ بن جائے گی، اگر برائیاں لے کے جائے گا تو جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ لیکن 3 اعمال انسان کے ایسے ہیں جو قبر میں جانے کے بعد بھی اسے فائدہ دیتے رہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، اس کا وہ نیک بیٹا جو اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ فرمایا وہ بیٹا اس کا جسے اس نے قرآن حدیث سکھایا تھا، دین سکھایا تھا، جسے اپنے باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ سکھایا گیا تھا، جسے یہ نہیں بتایا گیا کہ مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود، اب وہ کما کے چلے گئے جو کچھ کرنا تھا، تیری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں، ان کو سکھایا گیا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور وہ روزانہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں یا نماز کی حالت میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وہ اپنی مسجد میں کھڑا ہو کے دعا مانگے یا قبر کے پاؤں کی جانب کھڑا ہو کے دعا مانگے، اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں، اس کی زبان ہلتی ہے، اللہ مرنے والے کو اس کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو فرمایا وہ اولاد جس کو تم نیک راستے پہ لگا کے گئے، جن کی اچھی تربیت کر کے گئے، جب وہ نیکی کریں گے تو ان کی نیکی کا ثواب تمہیں بھی پہنچے گا۔ یا اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جو بندہ نیکی عمل شروع کرتا ہے اور پھر اس کو دیکھ کے اس کی رہنمائی سے اگر کوئی بندہ نیکی شروع کرتا ہے تو بعد میں کرنے والے کو اپنی نیکی کا اجر خود بھی ملے گا اور اتنا ہی اجر اس بندے کو بھی ملے گا جس نے نیکی کی ابتدا کی۔ تو جب والد اپنے بچے کو نماز کا حکم دے کے جائے گا، نماز سکھا کے جائے گا، نمازی بنا کے جائے گا، تو پھر اسے بیٹے کو اپنی نماز کا بھی ثواب ملے گا، اور اس کی نماز کا جتنا ثواب اسے مل رہا ہے اتنا ہی اس کے باپ کو بھی ملتا ہے۔ تو یہ نیک اولاد انسان کے لیے مرنے کے بعد بھی فائدے کا سبب ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا صدقۃ جاریہ، مال اسے رب نے دیا تھا اور اس نے اپنے مال میں سے کچھ پیسہ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ جاریہ میں دے دیا۔ اب صدقہ جاریہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ انسان کوئی درخت لگا دیتا ہے اور اس کے سائے سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں، یا لوگوں کے نفع کے لیے سڑک کے اوپر ایک کمرہ بنا دیتا ہے تاکہ مسافر دھوپ سے بارش سے بچ جائیں، جب تک لوگ نفع حاصل کرتے رہیں گے مرنے والے کو بھی فائدہ پہنچتا رہے گا۔ یہ احسان ثواب کا ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ اس کی مثال صحابہ کرام کی زندگی سے یوں ملتی ہے۔ حضور کے ایک صحابی تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور میں چاہتا ہوں کوئی ایسا عمل کروں کہ ان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچے۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ، مسلمانوں کو پانی کی ضرورت ہے، پانی کی قلت ہے صحرائے عرب میں، تم جا کے کنواں کھدواؤ اور اپنی ماں کے احسان ثواب کی نیت سے اسے وقف کر دو۔ لوگ جب تک اس سے پانی پیتے رہیں گے، جانور جب تک اس سے پانی پیتے رہیں گے، اس کے ایک ایک قطرے کے بدلے میں فائدہ اور ثواب تیری ماں کو پہنچے۔ اور یہی کیفیت ہے، بندہ کسی راستے کو ٹھیک کروا دیتا ہے، گزرگاہ کو ٹھیک کروا دیتا ہے، کوئی ایسا عمل کر جاتا ہے اس نیت سے کہ میرے اس عمل سے مسلمانوں کو، انسانوں کو، جانوروں کو فائدہ پہنچتا رہے، نلکا لگوا دیتا ہے، اللہ اس عمل کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی عطا فرماتا ہے۔ ہم نے بھی ویلفیئر سوسائٹی کا آغاز کیا تھا اور یہ گزارش کی تھی کہ ویسے تو بندہ زیادہ تو خرچہ نہیں کر سکتا، یہ مال کی محبت ہے انسان کو بخل میں ڈال دیتی ہے، لیکن مہینے کے بعد 100 روپیہ یہ کوئی کام نہیں ہے آج کے دور میں۔
کہا تھا کہ ویلفیئر کے نام پہ 100 روپیہ جمع کرواتے جاؤ، تمہارا یہ 100 روپیہ مہینے کا قیامت کے لیے تمہارے لیے اجر کا سبب بن جائے۔ لیکن بڑی افسوس، بہت سے لوگوں نے ہمیں تعاون بھی کیا اور چند عرصے کے بعد یہ سستیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں، اور دیکھو جی اسی اپنا کام آپ کو ہی کروا رہا ہوں، ویلفیئر میں کوئی نہیں خدا رہا۔ یہ 100 روپیہ 200 روپیہ کام نہیں ہے، لیکن اس 200 روپے کا یا 100 روپے کا فائدہ دنیا میں شاید آپ کو کم نظر آئے، جب آنکھیں بند ہوں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ جو 100 روپیہ میں مہینے کا 200 روپیہ دیتا تھا نا، آج وہ میرے لیے کتنا پیسے اجر ہے۔ آپ کے اس 100 روپے میں سے 200 روپے میں سے مخلوق خدا کی خدمت ہوگی اور رب راضی ہوگا، ہو سکتا ہے یہی 100 روپیہ آپ کے لیے بخشش کا سبب بن جائے۔ تو میں بارے دیگر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر کوئی دوست آپ کے پاس آئے ویلفیئر سوسائٹی کا چندہ لینے کے لیے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اپنے کاموں کے اوپر، دنیا داری کے اوپر ہم لاکھوں اور کروڑوں خرچ کرتے ہیں، لیکن ویلفیئر کے لیے دیتے ہوئے 100 روپیہ شیطان ہمیں روکتا ہے، نفس ہمیں روکتا ہے، اس کی طرف بھی دھیان کیجیے۔ اور تیسرا، حضور نے فرمایا، دوسرے نمبر پہ صدقہ جاریہ تھا، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا علم ينتفع به۔ اگر بندہ علم چھوڑ کے جاتا ہے، استاد تھا، حافظ قرآن تھا، عالم تھا، علم رکھتا تھا، استاد تھا، ٹیچر تھا، اور اس نے اس کو جو علم حاصل ہوا تھا وہ لوگوں تک پہنچایا، اپنے شاگردوں کے ذریعے، اپنے واعظ کے ذریعے، اپنی نصیحت کے ذریعے، امر بالمعروف کے ذریعے لوگوں تک نیکی کا کام پہنچایا، علم پہنچایا۔ فرمایا وہ قبر میں چلا بھی جائے، جب تک اس کے بتائے ہوئے علم کے اوپر لوگ عمل کرتے رہیں گے یا اس علم کو آگے پھیلاتے رہیں گے، اس کے لیے وہ فائدہ ہی فائدہ بنتا چلا جائے۔ اس لیے اپنی اولادوں کو علم بھی سکھائیں تاکہ وہ خود بھی عمل کریں اور اپنی اولادوں کو بھی سکھائیں، اور جب تک وہ علم کا سلسلہ چلتا رہے گا اللہ آپ کے لیے اس کو باعث اجر بنا دے۔ برادران اسلام، تو اللہ کریم فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تجھے غافل کر دیا مال کی کثرت نے، مال کثیر کرنے کی ہرس اور لالچ نے، یا مال زیادہ ہونے کی وجہ سے تم رب سے غافل ہو گئے، اس کے رسول سے غافل ہو گئے۔ حتی زرتم المقابر، اور یہ غفلت کہاں تک جاتی ہے؟ یہاں تک کہ تم اسی غفلت کی حالت میں قبروں کو دیکھ لیتے ہو، قبروں میں چلے جاتے ہو۔ کلا سوف تعلمون، فرمایا آج غافل ہو، ان قریب تم جان لو گے یہ غفلت کیا ہے اور تم کس گھاٹے میں ہو۔ ثم کلا سوف تعلمون، ہاں پھر تمہیں اپنی کوششوں کا ضرور علم ہوگا کہ ہم کیا کرتے رہے دنیا میں۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، فرمایا اگر تم اس انجام کو جانتے تو ہرگز ایسا نہ کرتے جو تم غفلت میں زندگی گزار کے آئے ہو۔ آج پہچان لو اپنی حقیقت کو، آج پہچان لو اللہ کے حکم کو، اس کے رسول کے حکم کو، پھر پچھتاوا نہیں ہوگا۔ اور اگر آج نہ پہچانا تو جب آنکھوں سے دیکھو گے نا جہنم کی کھڑکی کھلتے ہوئے پھر پچھتاؤ گے، ہائے کاش میں نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہوتی، ہائے کاش میں نے دنیا میں اپنا مال اللہ کے نام پر خرچ کیا ہوتا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ جب قبر میں بندہ جاتا ہے تو حضور نے فرمایا اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ جہنم ہے، اور جب وہ جہنم کی کھڑکی میں سے جھانکتا ہے تو تڑپتا ہے کہ اگر اس جہنم میں پھینکا گیا تو میں تو ختم ہو جاؤں، وہ پھڑکتا ہے۔ پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور اسے دکھایا جاتا ہے کہ نیکوکاروں کے لیے اللہ نے یہ جنت تیار کی۔ وہ تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، ہائے کاش میں بھی نیکوکاروں میں شامل ہو کے اس جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بن الجحیم، تم جہنم کو ضرور دیکھو گے اور پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میں نے زندگی میں نیکی کی ہے یا برائی کی ہے۔ فرمایا ثم اللہ تعالیٰ بنہا عین الیقین، پھر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے یقین کر لو گے کہ جہنم کتنی دردناک ہے اور جنت کتنی اعلیٰ ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قبر میں یہ سب کچھ تمہیں دکھا دیا جائے گا اور پھر عذاب و ثواب کا سلسلہ جاری، اور قیامت والے دن پھر اٹھایا جائے گا اور پھر پوچھا جائے گا ثم لتسألن، پھر تم سے ضرور سوال کیا جائے گا عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں جو اللہ نے تجھے عطا فرمائی۔ پوچھا جائے گا آنکھیں دی تھی کہاں خرچ کی، کان دیے تھے کہاں خرچ کیے،
زبان دی تھی کہاں خرچ کی، ہاتھ دیے تھے کہاں خرچ کیے، پیر دیے تھے کہاں خرچ کیے، زندگی دی کہاں خرچ کی، اولاد دی اس کی کیسی تربیت کی، مال دیا اس کو کہاں پہ خرچ کیا، مال کمایا کیسے کمایا، اس کو خرچ کیا کیسے خرچ کیا۔ ایک ایک عمل انسان کا اس دن انسان کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا دیکھ اپنے کرتوت، دیکھ اپنے اعمال کہ تجھے دنیا میں جو زندگی دی تھی اس کو تو نے کیسے تباہ و برباد کیا۔ اس وقت کی شرمندگی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ آج سنبھل جائیں، آج سنبھل جائیں، اس سے پہلے کہ زندگی کا اختتام ہو جائے۔ برادران اسلام، یہ لا ریب و بیعت کتاب قرآن مقدس یہ مجھے اور آپ کو بار بار جھنجھوڑتی ہے، کہیں اس گنجے، اس نابینے اور اس کوڑ کے مرض والے کی طرح تیرے اوپر بھی امتحان آئے گا، دیکھ لینا کامیاب کون ہوا ہے اور ناکام کون ہوا ہے۔ اب تیرے اوپر ہے کہ تو ناکامیوں والے عمل کرتا ہے یا کامیابیوں والے عمل کرتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔